میں جب اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوا تو اور بھی بہت سے لوگ بیعت ہوئے تھے. انہوں نے حضرت میں نا بس برائیاں نکال کے کٹتے چلے گئے کہ یار یہ تو یہ بولتے ہیں, یہ تو ایسا بیان کرتے ہیں, یہ تو بڑے سخت ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ دھکے کھا رہے ہیں, انہیں نہ دین ملی نہ دنیا ملی, کہیں کے بھی نہیں رہے وہ. اور ہم ہر چیز کی جب تک کوئی واضح شریعت کے خلاف نہ ہو, ظاہر ہے بزرگ تھے تو شریعت کی واضح خلاف ورزی تھوڑی کرتے, وہ تو کہتے تھے کہ کوئی بات شریعت کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ. دو یعنی مطلب ہوتے ہیں کسی کی بات کے, تو میں کوشش کرتا تھا بھائی اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے تو ایک اور مطلب بھی ہے, وہ کیا ہے, اچھا مطلب نکالو. مثلا ہمارے حضرت کی عادت تھی بیٹھ کے اپنی تعریفیں کرتے تھے, اپنی تعریفیں کرتے تھے. تعریفیں کیسے فرما دیے, جو گھڑی ہے نا 1.5 لاکھ روپے کی گھڑی ہے, بتاتے تھے مریدوں کو, ٹھیک ہے. اور فرمائے تو میری گاڑی ہے نا, گاڑی یہ کویت کے شہزادے سے خریدی ہے میں نے. اب جو جن کی مینٹل اپروچ, جو کم ظرف لوگ ہیں نا, چھوٹے ظرف والے, وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ بزرگ ایسے ہوتے ہیں, میری گھڑی ایسی, میری گاڑی ایسی. ہم تھوڑا اچھا سوچتے, ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ سادگی ہے, اور یہ حضرت بس اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں, ورنہ یہ اس عمر میں کسی کو یہ شوق تھوڑی ہوتا ہے میری گھڑی ایسی, میری گاڑی ایسی. کیا خیال ہے, نیا کسی کے پاس پیسہ آئے تو چلو شو مارتا ہوا. حضرت تو ماشاءاللہ مالدار تھے, ٹھیک ٹھاک. تو ہمیں پتا تھا کہ ان کے دل میں شو بازی نہیں ہے, دل میں نہیں ہے ان کے شو بازی, بس وہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی نعمتیں دیکھو, اللہ کی نعمتیں میرے پاس. حضرت کی عمر 78 سال ہو گئی تھی, مگر اپنے آپ کو بوڑھا نہیں کہتے تھے, بوڑھا نہیں کہتے تھے. اور کوئی حضرت کو اگر بوڑھا کہتے تو اس کی خیر نہیں تھی, ٹھیک ہے. بوڑھا اگر حضرت نے کسی کو کہہ دیا نا تو اس کی خیر تھی نہیں, خیر نہیں تھی اس کی. جہیز کے بہت سخت خلاف تھے, تو 78 سال کی عمر میں دوسری شادی کے لیے کسی بالکل جوان لڑکی کا پیغام آیا نکاح کا, اور وہ لڑکی حضرت پہ عاشق ہو گئی, پیچھے پڑ گئی, صبح شام فون کر کے مجھ سے شادی کریں. بالکل ینگ 22-23 سال کی لڑکی تھی اور بڑے اچھے خاندان کی تھی. حضرت جان چھڑا رہے تھے اس سے. تو ایک دن حضرت نے کہا کہ میں جو اس سے جان چھڑا رہا ہوں میں بوڑھا نہیں ہوں, یہ بتا دوں آپ کو, میں بوڑھا نہیں ہوں, میں بالکل جوان ہوں. لیکن ہمارے حضرت خلاف تھے 2 شادیوں کے, اس لیے کہ ان کے پوری اس معاملے میں نہیں تھی تحقیق, تو کیونکہ ہم تو شریعت کو فالو کریں گے نا. تو وہ حضرت کہتے تھے کہ میں نے کی تو یہ سارے علماء شروع کر دیں گے, یہ دین کا کام کون کرے گا, بھی تو شادیوں میں الجھ جائیں گے. اس لیے حضرت نے انکار کیا. اور پھر حضرت نے انکار کے لیے بہانہ کیا نکالا, حضرت نے فرمایا جہیز کے بہت سخت خلاف تھے, جہیز کے. اس کے باوجود حضرت نے شرط لگائی کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا. جہاد کا بڑا شوق تھا حضرت کو نا, جہاد کا, اور تھے بھی بڑے پہلوانی کیے جوانی میں. تو کہتے تھے میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو جہیز میں 3 ٹینک لے کر آئے, کیونکہ جہاد کا بڑا شوق تھا. 7 بمبار طیارے, 7 بمبار طیارے. اور وہ افغانستان میں نا ایک ایئر کرافٹ گن ہوتی تھی, اس میں 40 توپیں ایک ٹائم پہ نکلتی تھی, اس کو پشتو میں کہتے تھے چہل میلا. تو فرماتے تھے ایک چہل میلا اور 20 گھوڑے اور پتہ نہیں کتنے بم, یعنی تاکہ میں جہاد کر سکوں. اب جو وہی کمزرف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ بزرگ ہیں, ایک طرف جہیز کے خلاف بیان کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا جو جہیز میں 10 بمبار طیارے لے کر آئے. تو جو کم ظرف لوگ تھے نا وہ یہ باتیں سن کے بھاگ جاتے تھے. ہم کہتے تھے بھائی یہ تو ایک سمجھانے کا طریقہ ہے کہ مجھے جہاد سے عشق ہے, اسٹائل ہے بھائی. یہ کون طیارے لے کر آ رہا ہے, کون گھوڑے لے کر آ رہا ہے, کوئی اتنا پاگل تھوڑی ہے جو جہیز میں گھوڑے اٹھا کے لے آئے. تو یہ جو کم ظرف آدمی ہے نا, جس کا ظرف چھوٹا ہے, وہ فقہا سے بھی بدگمان ہوگا, محدثین سے بھی, بزرگوں سے بھی, علماء سے بھی, وہ کسی سے نہیں, کہیں بھی نہیں چل سکتا. اور اگر آپ ظرف آپ کا وسیع ہو کہ بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے, بھائی ہمارے حضرت کا اسٹائل تھا, فرماتے جس نے میرا بیان سنے نہیں تو جائے. تو جو لوگ رہ گئے اللہ نے ان کو بہت نوازا, فائدہ ہوا, کیونکہ حضرت بڑے پرہیزگار تھے. ہم حضرت کی زندگی دیکھتے تھے کہ ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا, مالی خیانت نہیں ہوتی. ایسے پیسوں کے معاملے میں کلیئر تھے کہ کسی کا پیسہ حضرت کی جیب میں ایک دن رہ جائے یہ ممکن نہیں تھا. آپ نے کسی سے پیسے لے لیے نا, تو آپ نے اگر حضرت سے پیسے
دے دیے حضرت کو ادھار, تو آپ کو واپس لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی ان کو واپس دینے کی فکر ہو. ان کی نیندیں اڑے آتی تھیں, پیسے کیوں نہیں لے رہے, ایسے کھرے تھے معاملات میں, ایسے کھرے, اور استغنا, لالچ نہیں تھی. پھر ان کی کیا روٹین تھی, ان کی زندگی تھی, وہ تقوی, کبھی ان کی نظر نہیں اٹھی کسی نامحرم کی طرف. اتنا زیادہ ان کے اندر اپنے گھر والوں کے کتنی عزت دیتے تھے, اپنی گھر والوں کو, اپنے بچوں کو. بات کا لب و لہجہ بڑا شائستہ تھا, طلبہ سے بات, حالانکہ کتنے بڑے بزرگ تھے, جب بھی کہتے تھے آئیے بیٹھیے, یہ حضرت کا تکیہ, حالانکہ پنجابی اسپیکنگ تھے, پنجاب والے کہتے ہیں اتھا آوڑ نہیں تو بڑا اتھے وڑ, ایسے کہتے ہیں نا جب غصہ آتا ہے. ویسے تو پنجاب والے بھی بڑا اچھا بولتے ہیں, لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر تو اسٹائل چینج ہو جاتا ہے نا. ہمارے حضرت کا غصے میں بھی اسٹائل چینج نہیں ہوتا تھا. غصہ آتا تھا, چہرہ سرخ ہو جاتا تھا, مگر زبان سے ناشائستہ لفظ برداشت, بس. یہ اخلاق کہاں ملیں گے؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, ساتھ بمبار طیارے جہیز میں چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور جناب کوئی اور ہوتا تو ایک اسکینڈل ہی بنا کے مارکیٹ میں لے آتا کہ ان کو 22 سال کی لڑکی سے ان کی کیا ہے, سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. یہی اسکینڈل بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیتا. حضرت نے نہیں کی شادی, نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ پھر یہ سارے مولوی شروع کر دیں گے اور یہ دین کا کام کون کرے گا, تو اس لیے حضرت مخالفت کرتے تھے. مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بہت ضروری کام سے بلایا, گیٹ پہ کھڑے ہوئے, فرمایا کہ یہ میرا کام ہے, آپ نمٹا کے فوراً اطلاع دیں مجھے انٹر کام پہ, اور بھولنا نہیں ہے. اور حضرت کا تو وقت بڑا قیمتی تھا, بھولنا نہیں ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھولنا نہیں ہے. تو میں نے, میری عشاء کی سنتیں باقی تھیں, انٹر کام کے قریب کھڑے ہو کر میں نے سنتیں پڑھی, تاکہ سلام پھیرنے کے بعد یہ انٹر کام مجھے یاد دلائے گا فون کرنا ہے. پھر بھی بھول گیا, وہ دماغ ادھر ادھر لگ گیا کہیں, اب وہ بھول گیا. تو پھر حضرت کا کچھ دیر بعد کال آئی, جیسے ہی نمبر آیا میں نے کہا لے بھائی آج تو گئے, کیونکہ اتنی تاکید سے انہوں نے کہا تھا. میں ایک دم سٹ پٹا گیا. مجھے تو وہ, میں تو یاد مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ بھائی, ایسی میری کنڈیشن. کتنے بڑے مفتی, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, ٹھیک ہے نا, حضرت مفتی رفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ دو بڑے علاموں نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 8 سال ان کے استاذ. یعنی آپ اندازہ لگا کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے عالم. لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی بڑا. تو حضرت نے بلایا, میں گیا, حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے, بولا ایک لفظ بھی نہیں. فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا میرا بڑا قیمتی وقت ہے, کیا ہوا؟ میں نے کہا بھول گیا. بس تھوڑی سی ناگواری چہرے سے ظاہر ہوئی ہے, اس کے بعد اور کوئی دوسرا کام تھا وہ لگا دی.